ساتھیو السلام علیکم۔ اردو یونیورسٹی میں آپ کا خیر مقدم ہے، اور آج ہم آپ کے سامنے ایم اے اردو پرائیویٹ 2022 کا پیپر ماڈرن لٹریچر جس کا کوڈ ہے 465 لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور اس کی آنسر کی کے اکارڈنگ ہم آپ کو آنسر بتائیں گے۔ تو اس کا پہلا کوشچن ہے، جدید اردو ادب میں ناولٹ کس نے لکھا؟ راجندر سنگھ بیدی نے۔ ایک چادر میلی سی۔ انقلاب کس کا ناول ہے؟ خواجہ احمد عباس کا۔ درجہ ذیل لوک گیت کے ٹکڑے کو قرۃ العین حیدر نے کس افسانے میں استعمال کیا؟ اس کا آنسر ہے نظارہ درمیان ہے۔ اردو شاعری میں ایک کیٹس پیدا ہوتا ہے جسے ترقی پسند بیڑیے اٹھا لے گئے۔ جعفر علی خان اثر نے کس شاعر کے تعلق سے یہ کہا ہے؟ مجاز کے۔ ڈرامہ انارکلی میں انارکلی کس کی بہن کا کیا نام ہے؟ ثریا۔ کوشچن نمبر 6، تم مخالف بھی ہو قریب بھی ہو، تم کو دیکھیں کہ تم سے بات کریں۔ اس کا جواب ہے ڈی، فراق۔ یہ شعر فراق کا ہے۔ کوشچن نمبر 7، بھرے بازار میں کس کا افسانوی مجموعہ ہے؟ اس کا آنسر ہے حیات اللہ انصاری۔ درجہ ذیل میں سے کون اقبال کا شارح ہے؟ اس کا آنسر ہے یوسف سلیم چشتی۔ کوشچن نمبر 9، یادیں اور بنت المحات کس شاعر کا مجموعہ کلام ہے؟ اختر الایمان کا۔ اقبال کو فاسٹ شاعر کس نے کہا تھا؟ یہ کہا تھا علی سردار جعفری نے۔ کوشچن نمبر 11، استرا کی نظریے پر مبنی تنقید کا تعلق کس تنقیدی دبستان سے ہے؟ تو یہ ہے مارکسی تنقید۔ کوشچن نمبر 12، درجہ ذیل میں کون سی کتاب تقابلی مطالعے کی اچھی مثال ہے؟ تو یہ ہے موازنۂ انیس و دبیر۔ کوشچن نمبر 13، محمد حسین آزاد کی کون سی کتاب تمثیلی اسلوب میں ہے؟ تو نیرنگ خیال۔ کوشچن نمبر 14، نظم بچپن رفعت سروش کس شاعری مجموعے میں شامل ہے؟ یہ ہے وادی گل۔ کوشچن نمبر 15، باز گوئی کس کا افسانوی مجموعہ ہے؟ تو یہ ہے سر سریندر پرکاش کا۔ کوشچن نمبر 16، ان میں کون سی نظم الطاف حسین حالی کی نہیں ہے؟ تو برخارت الطاف حسین حالی کی ہے، حب وطن الطاف حسین حالی کی ہے، اور مناجات بیوہ بھی الطاف حسین حالی کی ہے۔ یہ یونیورسٹی ڈپورٹیشن جو ہے یہ الطاف حسین حالی کی نہیں ہے۔ کوشچن نمبر 17، زہر خند کس کا شعری مجموعہ ہے؟ تو زہر خند یوسف ظفر کا شعری مجموعہ ہے۔ نظم جدید کے مشاعرے کا آغاز کس نے کیا تھا؟ محمد حسین آزاد نے۔ کوشچن نمبر 19، کرشن چند کا افسانہ اننداتا کا موضوع کیا ہے؟ قحط بنگال۔ کوشچن نمبر 20، شاعری نو کس کی تصنیف ہے؟ تو شاعری نو محمد حسن کی تصنیف ہے۔ کوشچن نمبر 21، روشنائی کے مصنف کا کیا نام ہے؟ تو روشنائی کے مصنف کا نام ہے سجاد ظہیر۔ کوشچن نمبر 22، نون میم راشد کا پورا نام کیا ہے؟ تو نون میم راشد کا پورا نام نذر محمد ہے۔ کوشچن نمبر 23، قرۃ العین حیدر کا پہلا افسانوی مجموعہ کون سا ہے؟ تو قرۃ العین حیدر کا پہلا افسانوی مجموعہ ستاروں سے آگے ہے۔ کوشچن نمبر 24، پودے ترقی پسند مصنفین کے کس کانفرنس کی رواداد ہیں؟
تو اس کا صحیح آنسر ہے حیدرآباد کانفرنس کا۔ کوشچن نمبر 25، پطرس نے کس عشائیے میں اپنے پرانے دوست کے سائیکل کا نقشہ کھینچا ہے مرحوم کی یاد میں؟ اگلا کوشچن ہے کوشچن نمبر 26، دلاور خان کس ناول کا کردار ہے؟ تو دلاور خان امراؤ جان ادا کا کردار ہے۔ سوز و وطن کیا ہے؟ تو سوز و وطن افسانوی مجموعہ ہے۔ ایسی نظم جس کے تمام مصرعے وزن کے لحاظ سے برابر ہوں مگر قافیہ نہ ہو کیا کہلاتی ہے؟ نظم معرہ کہلاتی ہے۔ سپارہ دل کس کی تصنیف ہے؟ تو سپارہ دل خواجہ حسن نظامی کی تصنیف ہے۔ ڈرامہ ضحاک کا مصنف کون ہے؟ تو ڈرامہ ضحاک کا مصنف محمد حسن ہے، 1980 میں لکھا گیا تھا یہ۔ کوشچن نمبر 31، اکبرہ الہ آبادی اپنے زمانے کی کس تحریک کے خلاف تھے؟ تو اس کا صحیح آنسر ہے علی گڑھ تحریک کے۔ تجریدی افسانہ کیا ہے؟ تو تجریدی افسانہ ہے کہانی سے بے نیاز ہوتا ہے۔ درجہ ذیل میں خود نوشت سوانح عمری کون سی ہے؟ تو اس کا صحیح آنسر ہے بی، یادوں کی بارات۔ سرخ سویرا کا مصنف کون ہے؟ تو سرخ سویرا کا مصنف ہے مخدوم محی الدین۔ کوشچن نمبر 35، ترجیح بند کسے کہتے ہیں؟ تو ترجیح بند وہ نظم جس کے ہر بند کے بعد ایک شعر کی تکرار ہو۔ کوشچن نمبر 36، نظم آوارہ کا شاعر کون ہے؟ تو نظم آوارہ کا شاعر مجاز ہے، اسرار الحق مزاج۔ کوشچن نمبر 37، مابعد جدیدیت کا روح رواں کسے سمجھا جاتا ہے؟ تو مابعد جدیدیت کا روح رواں گوپی چند نارنگ کو کہا جاتا ہے۔ کوشچن نمبر 38، الطاف حسین حالی کا انتقال کس سن میں ہوا؟ تو الطاف حسین حالی کا انتقال 1914 میں ہوا اور ان کی پیدائش 1837 میں ہوئی۔ کوشچن نمبر 39، گیت ہی گیت کس کی تصنیف ہے؟ تو یہ ہے میرا جی کی۔ اگلا کوشچن، طاؤس چمن کی مینا کس کا افسانہ ہے؟ تو یہ ہے نیر مسعود کا۔ کوشچن نمبر 41، مسدس میں کل کتنے مصرعے ہوتے ہیں؟ 6۔ اقبال کا مجموعہ کلام بانگ درا کے مقدمہ نگار کون ہیں؟ تو ان کے مقدمہ نگار ہیں شیخ عبد القادر۔ تحریک انجمن پنجاب کی اہم دین کیا تھی؟ تحریک انجمن پنجاب کی اہم دین کیا تھی؟ تو اس کی اہم دین تھی جدید نظم نگاری۔ 44، مندرجہ ذیل نقادوں میں جدیدیت کا علمبردار کسے کہا جاتا ہے؟ تو اس کا صحیح آنسر ہے شمس الرحمن فاروقی کو۔ شاعر معشوق کے حسن کی تفصیل مکمل جزیات کے ساتھ کس میں بیان کرتا ہے؟ شاعر معشوق کے حسن کی تفصیل مکمل جزیات کے ساتھ کس میں بیان کرتا ہے؟ سراپے میں۔ 45 کا ڈی۔ اگلا سوال، الطاف حسین حالی کہاں پیدا ہوئے؟ تو الطاف حسین حالی پانی پت میں پیدا ہوئے۔ 46 کا سی۔ جدیدیت کی فلسفیانہ اساس کس کی تصنیف ہے؟ 47 کا اے، شمیم حنفی۔
غزل کو نیم وحشی صنف سخن کس نے قرار دیا ہے؟ تو یہ دیا ہے کلیم الدین احمد نے۔ ترقی پسند ادب کس کی تصنیف ہے؟ تو ترقی پسند ادب جو ہے وہ عزیز احمد کی تصنیف ہے۔ میرا جی کا تعلق کس تنظیم سے تھا؟ تو میرا جی کا تعلق حلقہ ارباب ذوق سے تھا۔ کوشچن نمبر 51، شاعر کی تنقید پر اردو کی پہلی باقاعدہ کتاب کون سی ہے؟ تو اس کا صحیح آنسر ہے بی، مقدمہ شعر و شاعری۔ اختر العلمان کی وفات کب ہوئی؟ تو اختر العلمان کی وفات جو ہوئی وہ 1995 میں ہوئی۔ میرا جی کا اصل نام کیا ہے؟ تو میرا جی کا اصل نام محمد ثناء اللہ ڈار ہے۔ افسانہ جلا وطن کس کی تخلیق ہے؟ تو افسانہ جلا وطن قرۃ العین حیدر کی تصنیف ہے۔ انجمن پنجاب کا پہلا اجلاس کب منعقد ہوا تھا؟ جو انجمن پنجاب کا پہلا اجلاس 1874 میں منعقد ہوا تھا۔ اگلا سوال، مثنوی آب و سراب کا خالق کون ہے؟ 56 کا بی، جمیل مظہری۔ اشتراکیت کا نقیب کس کو کہا جاتا ہے؟ تو اس کا صحیح آنسر ہے سی، مخدوم محی الدین کو۔ ادب کا بدلتا منظر نامہ اردو مبعد جدیدیت کا مکالمہ کی مرتبہ کتاب ہے؟ تو یہ ہے گوپی چند نارنگ کی۔ محمد حسین آزاد کی تصنیف کون سی ہے؟ آب حیات۔ سادگی، اصلیت اور جوش کا ذکر کس کتاب میں ہے؟ تو یہ مقدمہ شعر و شاعری جو کہ حال ہی کی ہے۔ ادب برائے زندگی کس کا نقطۂ نظر تھا؟ تو ادب برائے زندگی ترقی پسند تحریک کا نقطۂ نظر تھا۔ انجمن پنجاب لاہور کے پہلے افتتاحی جلسے میں نظم اور کلام موضوع کے باب میں خیالات کی موضوع پر لیکچر کس نے دیا تھا؟ تو یہ دیا تھا محمد حسین آزاد نے۔ نیا آداب کس تحریک کا رسالہ تھا؟ تو یہ تھا ترقی پسند تحریک کا۔ آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے؟ مندرجہ ذیل بالا شعر میں کس صنف کا استعمال کیا گیا ہے؟ تو یہ کیا گیا ہے 64 کا ڈی، تلمیح کا۔ اگلا سوال، گریز کس صنف سخن کا جز ہے؟ تو یہ قصیدے کا جز ہے۔ اگلا سوال، نادید کس کا لکھا ہوا ناول ہے؟ تو نادید جوگندر پال کا لکھا ہوا ناول ہے۔ اگلا سوال، آغا حشر کاشمیری نے ڈرامہ یہودی کی لڑکی کس سن میں لکھا؟ تو اس کا صحیح آنسر ہے 1913 میں۔ مضامین پطرس کتنے مضامین پر مشتمل ہے؟ یہ ہے 11۔ اس آباد خرابے میں کیا ہے؟ خود نوشت سوانح۔
اس آباد خرابے میں یہ کیا ہے؟ تو یہ خود نوشت سوانح ہے۔ سوال نمبر 70، مثنوی آب زلال کس نے لکھی؟ تو اس کا صحیح آنسر ہے 70 کا سی، اسماعیل میرٹھی نے۔ سوال نمبر 71، محاورہ کس کا مجموعہ کلام ہے؟ محاورہ نون میم راشد کا مجموعہ کلام ہے۔ 71 کا اے۔ رجز کا تعلق کس صنفی شاعری سے ہے؟ مرثیہ۔ ان میں طنز و مزاح کا شاعر کون ہے؟ اکبر الہ آبادی۔ دیوان کس غزلوں کا مجموعہ ہے؟ تو دیوان ناصر کاظمی کا مجموعہ ہے۔ نئی دنیا کو سلام کس کی طویل نظم ہے؟ تو اس کا صحیح آنسر ہے ڈی، علی سردار جعفری۔ کس شاعر کی فطرت بنیادی طور پر انقلابی ہے اور بغاوت سے خمیرہ اٹھا ہے؟ تو اس کا صحیح آنسر ہے مجاز لکھنوی کی۔ کوشچن نمبر 76 کا سی۔ اگلا سوال، زندان نامہ کیا ہے؟ 77 کا بی، شعری مجموعہ۔ 78، نظم خضر راہ موضوع کیا ہے؟ 78 کا سی، دور حاضر پر تبصرہ ہے، علامہ اقبال کا۔ جدیدیت کی جمالیات کس کی کتاب ہے؟ تو اس کا صحیح آنسر ہے 79 کا اے، لطف الرحمان۔ مثنوی کا فنی امتیاز کیا ہے؟ تو یہ ہے 80 کا سی، ہر شعر کی مصرعوں کا ہم قافیہ ہونا۔ سوال نمبر 81، غزل اردو شاعری کی آبرو ہے، کس کا قول ہے؟ تو یہ قول ہے 81 میں ڈی، رشید احمد صدیقی کا۔ جدیدیت کے بعد کس کی کتاب ہے؟ تو 82 کا اے، گوپی چند نارنگ کی۔ سوال نمبر 83، فانی بدایونی کا نام کیا ہے؟ فانی بدایونی کا نام شوکت علی خاں ہے۔ سوال نمبر 84، نظم ایک لڑکا کا شاعر کون ہے؟ تو 84 کا سی، اختر الایمان۔ 85، شبلی نعمانی نے کس کتاب کو مکمل مداحی قرار دیا؟ تو 85 کا ڈی، حیات جاوید۔ سوال نمبر 86، ایران میں اجنبی کس کا شعری مجموعہ ہے؟ تو 86 کا بی، نون میم راشد کا۔ ہندوستان پاکستان کی تقسیم پر کون سا ناول لکھا گیا؟ تو 87 کا اے، آنگن۔ سوال نمبر 88، سراپا کا استعمال کس صنف سخن میں ہوتا ہے؟ مرثیے میں۔ سوال نمبر 89، جدیدیت ترقی پسند کی توسیع ہے، کس کا قول ہے؟ وحید اختر کا۔ سوال نمبر 90، اقبال اعلیٰ تعلیم کے لیے کس سن میں انگلستان گئے؟ تو اس کا صحیح آنسر ہے 1905 میں۔ سوال نمبر 91، مندرجہ ذیل میں کون سی کتاب سید احتشام حسین کی نہیں ہے؟ مندرجہ ذیل میں کون سی کتاب سید احتشام حسین کی نہیں ہے؟ تو 91 کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے سی، مطلب افکار و مسائل ان کی ہے، تنقید اور عملی تنقید بھی ان کی ہے، اور ادب اور سماج بھی ان کی ہے، لیکن ادب اور زندگی ان کی نہیں ہے، بلکہ یہ مجنوں گورکھپوری کی ہے۔
اگلا سوال، قرۃ العین حیدر کا پہلا ناول کون سا ہے؟ تو قرۃ العین حیدر کا پہلا ناول میری بھی صنم خانے ہے۔ اگلا سوال، مندرجہ ذیل میں سے کون مارکسی نقاد نہیں ہے؟ تو 93 کا وزیر آغا، یہ مرکزی نقاد نہیں ہیں، ممتاز حسین بھی ہیں، محمد حسن بھی ہیں اور اختر حسین رائے پوری بھی ہیں۔ اگلا سوال، کرشن چند کی پیدائش کب ہوئی؟ تو کرشن چند کی پیدائش 1914 میں ہوئی۔ جوش ملیح آبادی کس رسالے کے مدیر تھے؟ تو 95 کا سی، آج کل کے۔ سوال نمبر 96، سمندر کا بلاوا کس شاعر کی نظم ہے؟ تو سمندر کا بلاوا میرا جی کی نظم ہے۔ 96 کا بی۔ سوال نمبر 97، اردو شاعری پر ایک نظر کس کی تصنیف ہے؟ تو اردو شاعری پر ایک نظر یہ کلیم الدین احمد کی تصنیف ہے۔ 97 کا اے۔ لیلا کے خطوط کا کس صنف سے تعلق ہے؟ تو 98 کا ڈی، ناول سے۔ اگلا سوال، جدید اردو غزل کو سمت و رفتار کس نے عطا کیا؟ تو جدید اردو غزل کو سمت و رفتار حسرت موہانی نے عطا کیا۔ 99 کا سی۔ آخری سوال، قافیہ کسے کہتے ہیں؟ تو ردیف سے قبل آنے والا لفظ قافیہ کہلاتا ہے۔ تو یہ آپ کی 100 سوال پوری ہو چکی ہیں، جن کے جوابات میں ساتھ ساتھ دیتا رہا۔ انہیں ہی آپ سے تیار کر لیجئے اور یہی آپ کے ایگزام میں آئیں گے، اور اگر یہ نہیں بھی آتی تو اسی سے ملتے جلتے سوال آئیں گے، لہٰذا آپ انہیں اچھی طریقے سے تیار کر لیجئے، اور کل پھر میں اگلے پیپر کے ساتھ حاضر ہوں گا، اور اسے بھی میں آپ کو آنسر کی کیا اکارڈنگ بتاتا چلوں گا۔ اس کے بعد جب آپ کی کمپلیٹ ہو جائیں گے تو پھر ہم ماڈل پیپر کی تیاری کرانا شروع کریں گے، لہٰذا آپ اس کی تیاری کریں اور مجھے دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔